الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اما بعد. اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم و احسان ہوا کہ ہم سب کو یہاں پر دین کی باتیں کرنے کے لیے جمع فرمایا. ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ تھوڑی دیر دین کی نسبت سے بیٹھنا 60 یا 70 سال نفلی عبادت سے بہتر ہے. ہم سبھی لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے لفظی معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ اس کلمے کا ایک ہی مقصد ہے بھائیوں کہ ہمارے دلوں میں یقین بیٹھ جائے کہ کرنے دھرنے کی جاز صرف رب العالمین کی ہے. اگر ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جب یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے. سب سے چھوٹی سی بات ہے کہ ہم لوگ دنیاوی کام میں پڑے رہتے ہیں. نماز سے کوئی مطلب نہیں، روزے سے کوئی مطلب نہیں، صرف کام بس کام. کیا کام؟ ایسا کام کیا کریں جو آخرت میں ہمارے کام نہ آئے. ایسا کام کرنا چاہیے جو ہمارے آخرت میں کام آئے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو ہم 100% دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں گے تو 100% ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ دین ہمیں بڑی مشقتوں سے ملا ہے، ایسے ہی نہیں یہ دین ہمیں مل گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا اور سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا. کہتے کہ محمد کے دین سے ہٹ جاؤ، مگر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے. کہتے رہے، کہا کہ میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، موت آ جائے برداشت ہے، محمد کے دین کو چھوڑنا مجھے گوارا نہیں. جب محمد کے دین کو آج ہمارا ماحول کیا ہے کہ نماز تو بڑی دور کی بات رہی. نماز تو مسجد میں آتے ہیں، جمعے کے دن آتے ہیں، 2 رکعت نماز فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ارے ہفتے میں ایک بار آتے ہیں تو بڑھیا سے دل لگا کر اچھی طریقے سے وضو کر کے پوری نماز پڑھ کے جائیے. نہیں، جہاں امام صاحب نے کہا بس گئے باہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب نے، آدھے نے دعا مانگی، آدھوں نے دعا نہیں مانگی، باہر نکل گئے. ارے یہ کون سا ہمارا طریقہ ہے؟ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا ہے؟ کیا ہم یہی طریقے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ بہت سے حضرات کہتے ہیں ہم تو گھر میں پڑھتے ہیں جا کے. ارے مسجد خدا کا گھر ہے، یہاں پڑھیں، مگر تم کو دیکھ کر لوگ کام کر رہے ہیں، تم کو دیکھ کر لوگ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، وہ تفریح کرنے لگتے ہیں مسجد کے باہر جا کر. سنتوں کو چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ کر بازار میں جا کر تفریح کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ سراسر غلط بات ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ آئی سی یو جانتے ہیں، جہاں آئی سی یو میں بھرتی ہوتے ہیں، کوما بولتے ہیں کہ کڈنی فیل، لیور فیل، ہارٹ اٹیک، وہاں انسان ایک پڑا ہوا رو رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب گئے، کہنے لگے کیا ہوا، کیا دقت ہے، رو کیوں رہے ہو؟ اس نے بڑی مختصر سی لائن کہی کہ جو دنیا میں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، جو کرنا نہیں چاہیے تھا وہ کیا میں نے. بڑی مختصر سی لائن کہی، جو کرنا چاہیے تھا جو وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا.
میں نے پوچھا بھائی کیا نہیں کیا، کیا کیا؟ کہیں دوسروں کو دعائیں لینی چاہیے تھی، دوسروں کی دعائیں لینی چاہیے تھی، محبت سے پیش آنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ تکبر آ گیا تھا، جوانی میں تھا، تکبر تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، شہرت تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، گھمنڈ تھا، میں نے نہیں دعائیں کسی کی، بس ایسے ہی۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے تھی۔ اس نے بڑی مختصر سی نہیں کہیں میں دنیا میں آیا تو ہوں روتے ہوئے، مجھے لگ رہا ہے جاؤں گا بھی روتے ہوئے، کیونکہ میں نے تکبر، گھمنڈ، حسد میرے اندر تھا، اسی لیے میرے ساتھ آج کوئی نہیں کھڑا ہے۔ اگر میں نے دوسروں کی دعائیں لی ہوتی، دوسروں کے ساتھ کوئی نیک کام کیے ہوتے، دوسروں کے ساتھ بھلائیاں کی ہوتی، دوسروں کے ساتھ اچھے کام کیے ہوتے، تو آج ہم یہاں رو نہیں رہے ہوتے، مسکرا کر دنیا سے جاتے۔ مجھے پتا ہے میں کوما میں ہوں، میں مروں گا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کوئی ساتھ میں نہیں۔ بتائیے آپ سب میں کوئی جائے گا روتے ہوئے اس دنیا سے؟ کوئی نہیں جائے گا۔ مگر روتے ہوئے دنیا سے جانا کتنی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ موت کو بہت کثرت سے یاد کیا کرتے تھے، کہتے تھے موت کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر جاندار چیز کو آنا ہے، انسان ہو، جنات ہو، چینٹی ہو، درخت ہو، پرندے ہو، سب کو موت آنی ہے۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ جب موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو ہمارے دل میں کچھ خیال آئے گا، نماز کا بھی، روزے کا بھی، حج کا بھی، زکوٰۃ کا بھی۔ ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا ہے۔ اس زمانے میں حقیقت بات تھی کہ جو شخص زنا کرے اس کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دو، تو اس نے کہا مجھے پتھروں سے ہلاک کروا دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے گناہ کا جو ہے اعتراف کر رہے تو تمہارے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ تو اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا کہ جاؤ اس کو پتھروں سے جا کر ہلاک کر دو۔ جب وہ وہاں سے جا رہے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو کھینچ رہے تھے میدان میں لے جانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، جہاں پر سبھی لوگ پتھر مارے وہاں پر جمع کرنے کے لیے کھڑا کیا۔ تو جب کھینچتے ہوئے جا رہے تھے تو اس نے کہا مجھے آہستہ آہستہ سے لے چلو، کیا مجھے آہستہ آہستہ سے لے چلو، کیونکہ میں نے جس سے زنا کیا تھا اس کی اولاد میرے پیٹ میں، میں نے جب گناہ کیا تھا اس جھاڑیوں میں، اس جنگل میں، کیونکہ میرا شوہر باہر رہتا تھا، میں نے اس سے زنا کیا تھا، اس کی اولاد میرے پیٹ میں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ پھر واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس عورت کے حمل میں بچہ ٹھہر گیا ہے، بتائیے کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچے کا کیا گناہ ہے؟ اس بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کو ہلاک کرنا۔ بتائیے کوئی عورت چاہے گی کہ ہمیں پتھر سے مار کر ہلاک کر لیا جائے؟ مگر اس زمانے میں عورتیں ہوتی تھی، وہ کہہ رہی تھی میرا شوہر باہر گم ہو گیا تھا، 3-4 سال سے مجھے ملا نہیں، میری خواہش ہوئی کہ عورتوں میں ایسی نسبت ہوتی ہے کہ خواہش ہوتی ہے، جب خواہش ہوتی ہے تو اس نے زنا کر لیا، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس چرواہے سے زنا کر لیا۔ تو اس بچے کو کہنے لگے کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد میں اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ جب 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد میں وہ عورت پھر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، کہنے کون ہو؟ کہنے لگے میں وہی عورت ہوں جو میں نے زنا کیا تھا، آپ نے سزا تجویز کی تھی۔ کہ اچھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ عورت بچہ دیکھ کر کہنے لگی اے رسول اللہ اس بچے کی دیکھ بھال کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، کون اس بچے کو رکھے گا؟ تو وہاں پر باتیں ہونے لگی۔ تو
تو اس عورت نے کہا کہ مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے، کیا تم میری آخری خواہش پوری نہیں کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں لوگ پتھر ماریں گے وہیں پر تمہاری آخری خواہش پوری کر دی جائے گی؟ کہنے لگی نہیں، میری خواہش یہیں پر پوری ہو جائے تو میری دنیا بن جائے، میری خواہش اگر یہی بن جائے تو میری دنیا، میری آخرت بن جائے، میں اپنے لگتے ذکر کو اپنا دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بچہ دے دیا، اس نے اپنے پستان سے دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد میں اس کا چھوٹا سا جو ٹکڑا رہتا ہے دودھ کا وہ ہونٹوں پر لگا رہ گیا بچے کے۔ جب بچے کے ہونٹوں پر لگا رہ گیا تو عورت کو بڑا ایسے کر کے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر کے دیا بچے کو کہ بچے کی محبت میرے دل میں نہ جائے، بچے کی محبت میرے دل میں نہ جائے، اس سے محبت ہو جائے مجھے جانے میں تکلیف ہو جائے وہاں۔ تو اس کے بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچے کا کیا گناہ ہے، تیرے پستان میں جو دودھ ہے بچے کا رزق ہے، ابھی تجھ کو مارا نہیں جائے گا، ابھی تجھے اور مہلت دی جاتی ہے، جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب اس کو ہلاک کیا جائے گا، اس عورت کو جس نے زنا کیا ہے۔ کچھ مہینے سال بعد بچہ بڑا ہو گیا، 7-8 سال جو بھی، تو اس کے بعد میں جب روٹی بچہ کھانے لگتا ہے تقریباً 5-6 سال کی عمر میں بچہ آرام سے روٹی کھانے لگتا ہے اور چلنے پھرنے لگتا ہے۔ تو اس کے بعد میں پھر آئی وہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کوئی ہے جو اس بچے کی پرورش کرے، کوئی ہے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کو اپنی زمین سے اپنے گھر دوں گا، زمین دوں گا جائیداد اور اپنے گھر کا بیٹا بناؤں گا، تو اس کو بچہ سونپ دیا گیا۔ اس کے بعد میں اس عورت کو ایک میدان میں لے جایا گیا پتھر مارنے کے لیے، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے پتھر مار سکے تو اس کے خون نکلنے لگا، جب خون نکلنے لگتا ہے تو 1-2 چھینٹے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے کرتے مبارک پر، تو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس چلن عورت، زنا کرنے والے انہوں نے الٹے شبد کہے، یعنی جو کہنے نہیں چاہیے تھے انہوں نے وہ شبد کہے، وہ عورت ہلاک ہو گئی، اس کا کفن وغیرہ، کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ عورت کو اتنا ڈھک دیا جاتا تھا، زمین کے نیچے گاڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سر پر پتھر مارے جاتے تھے۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑی کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو مرتے ہوئے اس کے سر پر پتھر مارا، اس کے بعد میں کہا اس کے خون کی چیٹیں پڑ گئی اور میرا کرتا ناپاک ہو گیا، میرا کرتا بے داغ ہو گیا، داغدار ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات اچھی نہیں۔ میری ماؤں، میری بہنوں، ہمیں اپنی عزت آبرو کی خیال نہیں ہے، مگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی سزا کا اعتراف کر رہی ہیں اور دنیا کو ہنستے ہنستے الوداع کہہ رہی ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے، کہے خالد تم نے یہ کیا کیا، تم نے اس عورت کو بدچلن اور بدکردار کہا، زنا کرنے والی کہا، اس نے اپنا گناہ میرے پاس قبول کیا، کہ اس نے اپنے گناہ کا میرے پاس اعتراف کیا، میں نے اس کی سزا تجویز کی، میں نے اس کے گناہ بخشوائے، میں نے اس کو جنت کی بشارت دی، اس نے میرے پاس گناہ کا اعتراف کیا، اب تم اس کو بدچلن زناکار کہہ رہے ہو۔ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کی صدقے میں 70 عورتیں اور بخشش میں چلی جائیں گی۔ بتائیے اتنی بڑی بات ہے، جب عورت اپنے آپ کو سنوارنا چاہے، اپنے گھر کو سنوارنا چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے؟ عورت کے اندر دل ہوتا ہے جو گھر کو سنبھال سکتی ہے، عورت کا وہی گھر ہوتا ہے جو عورت دوسرے کا گھر بنا سکتی ہے تو اس کا گھر بگاڑ بھی سکتی ہے۔ عورت ہی ایک ایسا ذریعہ ہوتی ہے جو انسان کو زمین سے آسمان، آسمان سے زمین میں لاتی ہے۔ اسلام میں عورت کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔
میری ماؤں میری بہنوں، اسلام زنا، میں نے کیا آیت تلاوت فرمائی تھی؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ آیت اس میں زنا کے بارے میں، زنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ میری ماؤں میری بہنوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں دوستوں، زنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ زنا سے انسان کا چہرہ بیکار ہو جاتا ہے، انسان کے چہرے پر سستی رہتی ہے، وہ خدا تعالیٰ سے ڈرا ہوا رہتا ہے اور مایوس رہتا ہے۔ زنا بہت ہی بدترین گناہ ہے۔ میری ماؤں میری بہنوں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اپنے اعضاء کو مل کر دھوتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے کبھی اس نے گناہ کیا نہ ہو۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے، جیسے چوری کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، جب سچی توبہ ہونی چاہیے۔ نہیں، میں نے توبہ کر لی، ایک بار توبہ کر لی، میں نے وہ گناہ کیا، ایک توبہ کر لی تو اس کے بعد میں اب مجھے گناہ کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ عہد ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ جب یہ عہد ہوگا کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔